بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ اصابہم جوع فاعطاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمرۃ رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کو یا ان میں سے خاص اہل صفہ کو فرمایا بھوک پہنچی، کھانے پینے کے لیے قلت ہو گئی سامان میں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے ہر ایک کو فَأَعْطَاهُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمرتن ایک ایک کھجور ایک ایک صحابی کو دی۔ تو 24 گھنٹوں میں کھانے پینے کے لیے جو خوراک ملی تو وہ کتنی ملی؟ ایک ایک کھجور پر انہوں نے گزارا کیا۔ لیکن آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی صحابی نے زبان پر کوئی ناشکری کا کلمہ بولا ہو، کہا ہو، اس صحابی نے اپنی زبان پہ لایا ہو ناشکری کا کلمہ، ایسا نہیں۔ ایک ایک کھجور، اور وہ بھی 24 گھنٹے میں۔ اللہ اکبر، کتنا مشکل تھا گزارا اس وقت، بعض اوقات ایسے حالات آ جاتے تھے۔ حضرت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال خصلتان من کانتا فیہ کتبہ اللہ شاکرا صابرا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے میں 2 خصلتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کو شاکر صابر لکھ دیں گے کہ یہ شکر گزار بھی ہے، صبر کرنے والا بھی ہے۔ جس میں 2 خصلتیں ہوں گی، نمبر 1 من نظر فی دینہ الی من فوقہ فاقتدی بہ، جس شخص نے پہلا یہ کام کر لیا کہ اپنے دین کے معاملے میں اس نے نظر کی اس شخص کی طرف جو دین میں اس سے بڑا ہوا ہے۔ تو دین کے معاملے میں آدمی اپنے سے اوپر والے کو دیکھے، فاقتدی بہ، پھر اس کو دیکھ کر اس کی اقتداء کرے، پیروی کرے کہ یہ کتنا اچھا آدمی ہے، کتنا دیندار ہے، مجھے بھی ایسے کرنا چاہیے۔ تو دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو آدمی دیکھتا رہے اور بہتر کی تلاش میں رہے کہ کتنا اچھا آدمی ہے، تو اس سے دینی ترقی میں فائدہ ہوتا ہے۔ دوسری خصلت وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ دُونَهُ، فرمایا کہ اپنی دنیا کے معاملے میں دیکھے، نظر کرے اس شخص کی طرف جو اس سے کم تر ہو۔ دنیا کے معاملے میں یہ دیکھے کہ جی میں ہوں، تو اگر میرے پاس کسی چیز کی کمی ہے تو اس کے پاس تو بہت ساری چیزوں کی کمی ہے۔ تو دنیا کے معاملے میں آدمی کو اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھنا چاہیے، یہ اور دین کے معاملے میں اوپر والے کی طرف دیکھنا چاہیے۔ تو دنیا میں آدمی رہے اور اس طرح سے رہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کی طرف نظر کرے۔ فرمایا اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ اس کا یہ ہوگا فحمد اللہ علی ما فضلہ اللہ علیہ، فرمایا کہ اللہ کی حمد کرے گا، یہ اللہ نے جتنی چیزیں اس کو اپنے فضل کے طور پر عطا کی ہیں، یہ ان تمام نعمتوں پر اللہ کی حمد کرے گا۔ تو کتبہ اللہ شاکرا وصابرا، فرمایا کہ اللہ اس کو شکر کرنے والا، صبر کرنے والا لکھ دیتے ہیں۔ ومن نظر فی دینہ الی من دونہ ونظر فی دنیاہ الی من فوقہ، فرمایا اگر الٹ کر دیا، الٹ کرنے کا کیا مطلب کہ دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو، کم درجے والے کو دیکھا،
یار دیکھو وہ تو نماز پڑھتا ہے اور جلدی بھاگ جاتا ہے، میں تو چلو 2 نفل تو پڑھ لیتا ہوں. تو اس نے اپنے سے کم والے کو دیکھا، یہ اپنے سے کم والے کو دیکھا دین کے معاملے میں. اور وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ فَوْقَهُ، فرمایا دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھا. میرے پاس تو سائیکل ہے، اس کے پاس موٹر سائیکل ہے، میرے پاس موٹر سائیکل ہے، اس کے پاس کار ہے، میرے پاس تو ایک جھونپڑی ہے اور ایک کچا سا گھر ہے اور اس کے پاس تو کوٹھی ہے. اگر یہ کیا اس نے، فرمایا فَأَسَفَ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْهُ، اور افسوس کرنے لگا ان چیزوں پر جو اس کے پاس نہیں ہیں. لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ شَاكِرًا وَلَا صَابِرًا، اللہ ایسے بندے کو نہ شاکر لکھتے ہیں نہ صابر لکھتے ہیں. تو شکر و صبر کی کیفیت کب پیدا ہوگی، کب اللہ کے ہاں بندہ بنتا ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، پھر شکر کی توفیق ہوگی. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں چلتا رہا، پاؤں میں جوتا بھی نہیں رہا، کیونکہ آپ کو دشمنوں نے پکڑ لیا تھا. سیر و سیاحت کے عادی تھے اور سیر و سیاحت کی وجہ سے بعض اوقات ایسی جگہوں پہ چلے جاتے تھے جہاں مسلمانوں کے دشمن ہوتے تھے. تو بعض اوقات عیسائیوں نے پکڑ لیا اور کسی وقت یہودیوں نے پکڑ لیا، پھر ان کی قید میں رہے، پھر وہاں سے چھوٹے. تو اس طریقے کے کئی واقعات ہیں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے. تو ایک مرتبہ آپ کافروں کی قید سے رہا ہو کر جا رہے تھے، پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا. تو دل میں یہ سوچتے جا رہے تھے، اے اللہ میرے تو پاؤں میں جوتا ہی نہیں ہے. یہ بڑا افسوس کرتے جا رہے تھے. کہتے ہیں میں جب دمشق کی جامع مسجد میں پہنچا، وہاں میں نے دیکھا. تو کیا دیکھا؟ فرمایا وہاں کوفہ کی مسجد یا دمشق کی مسجد ہے، ان میں سے ایک کا ذکر ہے. فرمایا میں نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک آدمی ایسا بھی پڑا ہوا ہے وہاں پر کہ جس کے پاؤں ہی نہیں ہیں. تو میں نے کہا اے اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے صرف جوتا نہیں دیا لیکن چلنے کے لیے پاؤں تو عطا کیے ہیں. تو آدمی کو دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا چاہیے. لیکن آج کل جو ہماری سوچ ہے وہ میرا خیال ہے اس کے الٹ ہے. الٹ یہی ہے کہ دین کے معاملے میں تو ذرا برابر پرواہ نہیں ہے اور دنیا سنوارنے میں ہم اپنے سے اوپر والے کا مقابلہ کرنے کے لیے شب و روز ہم گزار رہے ہیں کہ ہمارا یہ سب کچھ اس کے برابر ہو جائے، بلکہ اس سے بھی ہم کیا ہو جائیں، بڑھ جائیں. تو یہ ایک چیز ہے. حدیث پاک میں اصول تو بہت اچھا بیان کیا ہے، اس کو اپنانے کی آدمی کوشش کرے.